حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی، رسول اللہ نے ان کو چھڑی ٹہنی توڑ کے دی اور فرمایا عکاشہ اس سے لڑو. وہ مارتے تھے تو کہتے تھے ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی، چلتی تلوار کی طرح چلتی. یعنی دوسروں سے ممتاز رہنے کی یہ خواہش، یہ ابو جہل کی نفسیات ہے اور یہ ہم میں سے اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی چلے جاتے ہیں کہ اے میرے مولا میں یہی کر سکتا تھا، اب نتائج تیرے ہاتھ میں. علی بھائی غزوہ بدر کے حوالے سے دن بھی ایسا ہے تو آپ اس کو ذرا روشن ڈالیے کہ کس قدر پہلی جنگ تھی اور کیا ہوا اور کس طرح سے دیکھیے تھوڑے سے صحابہ اور غزوہ بدر کیا جو ہے، جذبہ تھا. غزوہ بدر جو ہے یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پلان کی ہوئی تھی اور 2 لشکر تھے. ایک لشکر ابو سفیان لا رہے تھے تجارتی قافلہ اور ایک اور لشکر تھا، 2 تجارتی قافلے آ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تجارتی قافلے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا. اب حضور علیہ السلام نے مشاورت کی صحابہ کرام سے. دیکھیں ہر جگہ مشاورت ہے. تو اب قرآن مجید نے اس پر تھوڑی سی بعض صحابہ کی گرفت بھی کی کہ تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں آسانی سے وہ لشکر مل جائے جس میں مال و اسباب ہے. اسباب زیادہ ظاہری بات ہے چونکہ یہ اپنے مال اسباب اللہ کے لیے مکہ میں چھوڑ کے آئے، گھر وہاں پہ، ہاں بالکل جائیدادیں وہاں پہ، کاروبار، دکانیں وہاں پہ، زمینیں وہاں پہ، سب کچھ چھوڑ کے آئے. اور لوٹا کنہوں نے تھا؟ انہوں نے جو قافلے لا رہے تھے. تو ظاہر اب یہ حق بجانب تھے. تو لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ نہیں تھا کہ یہ وہ مال والا اپنا لشکر لوٹیں، یا اس لشکر لوٹنے کا لفظ مناسب نہیں ہے، مال والا جو لشکر ہے اس پر جا کے یہ اٹیمپٹ کریں. اللہ یہ چاہتا تھا کہ اسلام بطور قوت ابھرے. بالکل صحیح. اس کے پیرامیٹرز اور اس کے ریکوائرمنٹس اور تھیں. بالکل صحیح. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تو آپ نے صحابہ کو نہیں بتایا، اس لیے کوئی تیاری سے نہیں آیا، اس لیے سارے نہیں آئے، بہت سارے پیچھے رہ گئے. تو جب آگے بدر کے مقام پر پہنچے تو وہاں مشاورت کی اور یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لشکر کا وعدہ کیا اور کچھ لوگوں نے ایک کی طرف اشارہ کی. تو حضور نے خاموش. دوسری طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ اپنی اپنی رائے کا اظہار کریں، چونکہ اللہ کی وحی تو آ چکی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ یہ تھی کہ ادھر تو نہیں جانا. اب دوسری ایک ہی صورت رہ گئی کہ وہ لشکر جو ابو سفیان نے یہ خبر پائی کہ مسلمان آ رہے ہیں، اس نے زمزم غفاری کے ذریعے مکہ میں پیغام بھیج دیا، چونکہ مکہ کے ہر گھر کا سامان اس قافلے میں تھا، تجارتی سامان. اچھا. تو ہر گھر نے اپنے اس سامان کے دفاع میں اور پھر اسلام کی دشمنی میں لشکر میں اپنا حصہ ڈالا کہ ہمارا سامان، حتیٰ کہ جو خود نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنے غلام کو بھیجا. ابو جال اپنا جو ابو لہب تھا یہ نہیں آیا، اس نے اپنے مقروض قرض دار کو بھیجا کہ تم سارے نے. اب بہت بڑا لشکر بن گیا. تو حضور نے فرمایا کہ اب مشاورت کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بڑے کام میں نہیں گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاورت کی. حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. حضرت عمر کھڑے ہوئے، رسول اللہ نے زیادہ التفات نہیں فرمایا. اب حضرت سعد بن عبادہ جو تھے نا، وہ دوسری طرف بیٹھے تھے جو انصار کے سردار تھے، ٹھیک ہے. اب وہ سمجھ گئے کہ یہ اتنے بڑے سیاپی ہیں، یہ باتیں کر رہے ہیں اور یہ تسلی دلوا رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہیں ہمارے منتظر تو نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو مہاجر تھے اور ہجرت کر کے آئے. اب بیٹھے تو انصار کے پاس تھے، مدینہ میں تو ان لوگوں کا تھا سارا، اور بیعت عقبہ ثانیہ میں وعدہ کر کے تو یہ لائے تھے. اب ان کے ذہن میں بات کھڑے ہو گئے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تھی، اس کے بعد رسول اللہ کو ہجرت مدینہ کی انہوں نے آفیشلی دعوت دی تھی، اس میں یہ تھا کہ ہم مدینہ میں آپ کا دفاع کریں. اب بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، لیکن اس وقت مدینہ سے نکل چکے تھے. اس معاہدے کے تحت دفاع مدینہ کے اندر تھے، اس حدود سے باہر تھے. اب باہر تھے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر تو آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نے آپ سے مدینہ میں اس پریمیسز کا وعدہ کیا تھا اور آپ اس سے باہر ہیں، تو آپ یہ بات نہ سوچیں، بلکہ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے، ٹھیک ہے، تو ہم بر کے یرموک کے اندر سمندر میں کوڑے دوڑا دیں. اللہ اکبر. اور جہاں اور ہم آپ کو حضرت موسیٰ کی طرح یہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم جاؤ، تم اور تمہارا خدا لڑے، ہم بیٹھ کے دیکھتے ہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے ہم آپ کے ساتھ لڑیں. بس یہ 4 جملے انہوں نے کہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا منتظر، چہرے انور پر حشاشیت، خوشی کے آثار. آپ اٹھے اور صحابہ کرام کو فرمائے، چھڑی لی.
فرمایا یہاں کل اتبا گرے گا، یہاں شیبہ گرے گا، یہاں فلاں گرے گا، اللہ نشان کر دیے، فیصلہ ہو گیا۔ اور آپ یقین کیجئے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اگلے دن جب آتے، یہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ اگلے دن جب آتے اور دیکھتے کہ کیا جس کا رسول اللہ نے نشان لگایا تھا وہیں پڑا ہے، تو ہمیں نشان نہ نظر آتا۔ بھلا کیوں؟ وہ عین اس کے اوپر ہوتا، اس کو ہٹاتے تو اس کے نیچے سے نشان نیچے سے نکلتا، نشان نکلتا، اللہ اکبر، وہاں پہ اللہ ایگزیکٹ۔ اللہ اکبر۔ تو اب ہوا کیا، جنگ ہوتی ہے جی، مسلمانوں کے پاس 300 کے قریب لوگ ہیں، 313 مشہور ہیں، اور 8 تلواریں ہیں، کوئی 70 گھوڑے ہیں، اپنا 70 اونٹ ہیں، 70 اونٹ، کوئی 8 10 11 گھوڑے ہیں، یعنی بے سر و سامان، جس طرح ویسے انسان ٹریول نہیں کرتا تھا پرانے دوروں میں، بالکل، تو اتنی تلواریں حفاظت کے رکھتے، یہ جنگ کی تیاری نہیں تھی۔ اور دوسری طرف بے ساز و سامان جناب لشکر، 1000 کا لشکر، ایک دن وہ 9 اونٹ ذبح کرتے، ایک دن 10 اونٹ کھانے کے لیے، اتنا بڑا لشکر، شراب ان کے ساتھ، رقاصائیں ان کے ساتھ، وہ تو جیتنے کے لیے آئے تھے نا، فتح کے لیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سارا معاملہ دیکھا تو تیاری شاری کروا کے تو اندر چلے گئے۔ عریش، مسجد عریش میں نے دیکھی ہے، میں وہاں پہ نوافل پڑھ کے آیا ہوں۔ اللہ وہ مسجد عریش اس خیمے کو کہتے ہیں جو سربراہ کا ہوتا ہے، جنگ کے سربراہ کا، تو حضور کا وہ خیمہ تھا، آپ وہ کر کے پھر اس خیمے میں آ کر وہاں آپ نے آ کے دعا کی، اور وہ مشہور لفظ کیا کہ یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث، اور پھر آپ نے فرمایا کہ باری تعالیٰ اگر یہ مٹھی پر مسلمان آج مٹ گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام کوئی نہیں لے گا، کیونکہ اس کے بعد نبی تو کوئی نہیں ہونا، ہائے ہائے، تو قیامت تک تیرا نام کوئی نہیں لے گا۔ آپ اتنے گڑ گڑائے حتیٰ کہ آپ کی چادر مبارک وہ آپ کے کندھے سے گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، انہوں نے تسلی دی کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی بات نہیں ٹالے گا، اگر وہ آپ کو یہاں تک لایا تو کامیابی کا سامان کے ساتھ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ 3000 فرشتے، پھر 5000 تک نشان والے فرشتوں کا وعدہ ہوا۔ اللہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب جنگ شروع ہوئی تو ہم دیکھتے تھے، حیرت ہوتی تھی کہ تلوار ابھی ہم اٹھا رہے ہیں اور اتر رہا تھا۔ پھر بڑے معجزات کا ظہور ہوا، حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی، رسول اللہ نے ان کو چھڑی ٹہنی توڑ کے دی اور فرمایا عکاشہ اس سے لڑو، وہ مارتے تھے تو کہتے تھے ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی، چلتی تلوار کی طرح چلتی تھی، اللہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی، اور ایک سمجھ لیں کہ اسلام کو یہ عرب جو تھے یہ سیریس نہیں لیتے، پہلی دفعہ اسلام بطور قوت ابھرا اور انہوں نے سیریس لینا شروع کیا۔ مسلمانوں کے 14 لوگ شہید ہوئے، ان کے 70 سردار، 70 سردار، جس میں ابو جہل بھی تھا۔ ابو جہل کو 2 بچوں نے نوجوان بچوں نے، معوذ اور معاذ نے، تو جب اس کو لگے تو وہ کہتا ہے میرا سر کاٹنا ادھر سے، میں نے کہا جی وہ کیوں؟ کہتا ہے کہ جب مقتولین میں پڑھو تو دوسروں سے اونچا نظر آئے، سر جب الگ پڑا ہو اس میں اس لائن میں تو اونچا ہو، کیونکہ میں سردار، یعنی دوسروں سے ممتاز رہنے کی یہ خواہش، یہ ابو جہل کی نفسیات ہے، اور یہ ہم میں سے اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اللہ۔ اب یہ ہوتا ہے، اس کا سبق کیا ہے؟ بدر کا اقبال نے سبق بیان، علامہ اقبال بہت بڑا آدمی ہے، اللہ، ہماری قوم اصل میں اقبال کو نہیں پڑھتی، نوجوان نہیں پڑھتی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی۔ اب وہ کیا تھی فضائے بدر؟ فضائے بدر یہ تھی کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ نے اس کو ویل پلانڈ اور پورے ظاہری اسباب کو استعمال کرتے ہوئے جو کر سکتے تھے وہ کر لیا ہے، کمٹمنٹ، پوری کمٹمنٹ، یعنی لے کر آ گیا میدان جنگ میں، اب تو واپسی ہے ہی نہیں، یہ جیتنا یہ جان دے دینی۔ واہ واہ واہ۔ تو جب ہر شے لا کے آپ رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ چلے جاتے ہیں کہ اے میرے مولا میں یہی کر سکتا تھا، اب نتائج تیرے ہاتھ میں۔ امام مالک نے بڑی خوبصورت بات، امام مالک فرماتے ہیں جو کوشش نہیں کرتا اور دعا کرتا ہے وہ احمق ہے۔ وہ کیا ہے؟ احمق ہے۔ اور جو کوشش کرتا ہے اور دعا نہیں کرتا اور کوشش پر ہی بھروسہ کر کے بیٹھا وہ زندیق ہے۔ اللہ۔ تو سنت یہ ہے کہ آپ نے پوری کوشش کرنی ہے اور بھروسہ کوشش پر نہیں کرنا، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ بھروسہ کوشش پر نہیں کرنا، بھروسہ اللہ پر کرنا۔ نتائج کوشش نے نہیں دینے، اللہ نے دینے، اللہ نے دینے، اللہ۔ لیکن کوشش کیے بغیر نتائج کی توقع یہ بے وقوفی، یہ سنت کے خلاف۔ حضور ادھر بیٹھ کے بھی تو دعا کر سکتے تھے کافروں کو نیست و نابود کر دے، ہاں یہی دعا جو ہے بدر آنے کی کیا ضرورت تھی، زور میں دندان شہید کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو لہٰذا کوشش شرط ہے،
اور کوشش سے ہی نتائج ہے. یہ دنیا نتائج. بقدر جد و جہد ہے. لیس للانسان الا ما سعی. اللہ انسان کے لیے وہ کچھ ہے جس کی وہ کوشش کوشش کرتا ہے. کر صحیح تو کہہ لہٰذا کوشش کریں. یہ دنیا کوشش کرنے والوں کے لیے ہی ہے. سمجھ آئی؟ اللہ. وہ اقبال نے کہا تھا آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے ہے انداز گلستان انداز پیدا. گلستان پیدا. ابراہیم والا ایمان ہوگا تو آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. ٹھنڈی ہو جائے تو لہٰذا کچھ چیزیں جو ہمارے اینڈ پہ ہیں. ارسطو کہا کرتا تھا کہ انسان کے دو طرح کے المیات ہیں. ایک المیہ وہ ہیں جس کا وہ خود ذمہ دار ہے، اور ایک المیہ وہ ہے جس کا ماحول ذمہ دار ہے. ماحول ذمہ دار. اگر وہ ان پر قابو پا لے جس کا وہ ذمہ دار ہے تو فطرت ان پر قابو دے دے گی جو ماحول ذمہ جو دار ہے. ماحول ذمہ دار. اللہ ہو. تو ہم ان پر بھی قابو نہیں پاتے جس کے ہم خود ذمہ دار ہیں. خود ذمہ دار. دس از امپورٹنٹ پوائنٹ، اور یہ ہے غزوہ بدر کا حاصل. اللہ.